سب سے پہلے سمن یہ بتائیے گا کہ آج کے دن منانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو بیکاز یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بٹ اس پہ ہم نے کبھی اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی. آج کا دن پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان ان چند ممالک میں آتا ہے جہاں پہ 10 ملین سے زیادہ ڈائسپورا اس وقت پاکستان سے باہر سیٹلڈ ہے ادھر فار وٹ ایور ریزن, لیکن وہ پاکستان سے باہر اس وقت سیٹل ہیں اینڈ دے آر میجر انجن آف گروتھ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. So United Nations decided in 2000 to keep this contribution into view, celebrate it, or at the same time highlight the challenges which are associated with it. رائٹ. اچھا سمن, آپ نے کہا کہ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے میجر ایشوز کیا کیا آتے ہیں, کیا کیا مسائل انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اور جو آپ کا ادارہ ہے اوورسیز کمیشن پنجاب اس حوالے سے ان کی معاونت کیسے کرتا ہے؟ بہت شکریہ. سو آئی ول ڈیوائڈ مائی آنسر انٹو 2 پارٹس. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان سے مائیگریشن کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری ہے. سو پیپل آر مائیگریٹنگ فار جاب ریزنز, امپلائمنٹ, ہماری یوتھفل پاپولیشن ہے, سو دیٹ آفرز این ایکسائٹنگ اپرچونیٹی ٹو موو ٹو ادر کنٹریز. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت 38 ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز کی فارم میں پاکستان میں ترسیلات آ رہی ہیں جو کہ اوورسیز بھیجوا رہے ہیں. سو یہ تو بہت برائٹ سائڈ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آر فیسنگ لاٹس آف ایشوز اینڈ چیلنجز. کچھ ہیں ملک کے اندر وین دے ایکچولی گو ٹو سیٹل ڈاؤن ایٹ اندر کنٹری, تو یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں, ہاؤس ہولڈس ہیں, پھر سم ٹائمز دے ڈو انویسٹمنٹس اینڈ سم ٹرانزیکشنز, تو اس میں ان کو بہت سارے فراڈز اور اسکیمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ وین دے ٹریول ٹو ادر کنٹریز دے فیس ملٹیپل ایشوز, بہت سارے ڈسکریمنیشن ہے, اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ سیف پاتھ ویز کا انتخاب نہیں کرتے, سو دے اینڈ اپ انٹو لیگل کمپلیکیشنز وین دے لینڈ انٹو اندر کنٹری. تو وہ بحری راستوں کے ذریعے جائیں یا ایئر لائنس کے ذریعے جائیں, بٹ جیسے ہی وہ اترتے ہیں ان کو بہت ساری وہاں کی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کمیشن تقریباً پچھلے 11 سال سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہے, جس میں اوورسیز جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تمام میٹرز کو وی ڈیل. ایک آن لائن پورٹل ہے, بہت آسان ایکسیس ہے, سو دے کین کانٹیکٹ اینی ٹائم اینڈ دین وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. رائٹ, بالکل ٹھیک. تقریباً 38 ارب ڈالرز جو ہے ریمیٹنسز بھجواتے ہیں باہر بیٹھے جو تارکین وطن ہے پاکستان میں, تو ہم کتنا سرو کر پا رہے ہیں ان کو اگر وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سروسز یہاں پر چاہیے ہوتی ہیں, تو ہاؤ سکسیزفل آر وی؟ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایریا ہے اور آئی تھنک امپروومنٹ کا مارجن تو ہمیشہ رہتا ہے, لیکن اگر ہم ابھی دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن واقعی بہت زیادہ ہے, اور ان کے لیے وی کین کریٹ ایز مینی کنوینئنسز ایز پاسبل. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے ایک تو اوورسیز پاکستانیز کمیشن, یہ ادارہ جہاں پہ میں آج کل کمشنر کام کر رہی ہوں, اس کو اسٹیبلش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وی آر اوپننگ لاٹس آف فیسیلیٹیشن ڈیسک. سو اف دے آر وزٹنگ پاکستان اینڈ دے فیس اینی ایشو اور پرابلم, دے کین جسٹ گو دیئر اینڈ ریزالو اٹ ود ان اے فیو منٹس. اچھا, یہ بتائیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کرنا؟ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. ویسے آئی تھنک یہ ایک گلوبل ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بہت ساری موویز, ناول, فکشن, پروز, پوئٹری از بینگ ریٹن, اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے نوبیل پرائز ونرز وہ لوگ ہیں جو خود اس وقت اوورسیز کے طور پہ مختلف دنیا میں رہ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹ از اے میجر انجن آف ہیومن ڈیولپمنٹ, سوشل اینڈ اکنامک گروتھ, اور سب سے زیادہ کلچرل ڈائیورسٹی. تو آئی تھنک کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ سے لوگ بھی سیکھتے ہیں اور آپ ان کی سوسائٹیز کو بھی امپروو کروانے میں مدد کرتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرح ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سیٹل ہوئے ہیں یہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور اس کی پیچیدگیوں کو, اس کی خامیوں کو, اس کی کمیوں کو بہت خوبی سے جانتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, ان کا ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے کیا کاوشیں ہو رہی ہیں؟ اور جس طرح کہ زمین کی تنازع ہیں, کچھ لوگ تو اس لیے بھی نہیں بتاتے سرکاری محکموں کو کہ یا دیگر محکموں کو کہ اگر ہم نے بتا دیا تو کوئی کرے نہ کرے قبضہ یہ ضرور کر لیں گے. آپ کے بالکل تمام پوائنٹس ویلڈ ہیں, اسی لیے ان تمام ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کو بنایا گیا, اور وی ہیو دی پروٹیکشن آف آل دا پولیس اتھارٹیز, ریونیو اتھارٹیز اینڈ ملٹیپل ادر آرگنائزیشنز ورکنگ ان پنجاب. پروونشل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے ایمبٹ میں آتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز کمیشن کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام ریفرنسز پہ منتھلی ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں, ریویو ہوتا ہے, اٹ از ویری ٹرانسپیرنٹ, اور اس میں بینگ کمپلیننٹ آپ خود بھی اپنی پرفارمنس اور اپنی پارٹیسپیشن کو انشور کر سکتے ہیں. اب تو ہم زوم کے ذریعے بھی وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی پروسیڈنگز میں خود پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی ایویڈنس خود دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ملٹیپل ادر انٹرونشنز which government has already
proposed کہ ان کو وہاں پہ بیٹھے یوٹیلیٹی بلز بھی اگر پے کر رہے ہیں پاکستان میں تو اتنا کنوینئنٹ کر دیا جائے تھرو ٹیکنالوجی دیٹ دے ڈونٹ فیل دیٹ دے آر فار اوے. اچھا چلیے کچھ نمبرز تو شیئر کریں جو ابھی تک شکایات آئیں اور جتنی معاونت ابھی تک کی گئی ہے آپ کے ادارے کی جانب سے, وہ کیا ہے, کتنا ڈفرینس ہے اس میں؟ جو ایز کمپلیننٹس اگر میں بات کروں تو آئی تھنک نمبر از گروئنگ, لیکن آلریڈی 50,000 پلس جو ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں ان کو ہم نے ریزالو کیا. آج کل آپ نے گورنمنٹ آف پنجاب کی بہت ساری ایسی لیجسلیشن کا سنا ہوگا کہ جو چند منٹوں میں قبضے مافیا کے خلاف اور اس طرح کی انفورسمنٹ کے ایشوز ان کو ریزالو کروا رہے ہیں. تو اٹ از تھرو دی ویری پرو ایکٹیو پالیسی آف دا کمیشن دیٹ وی ہیو بین ایبل ٹو ایکسٹینڈ دس ریلیف ناٹ جسٹ ٹو اوورسیز بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کو بھی اب ریلیف بہت تیزی سے مل رہا ہے. اور جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز تھے جن میں قبضہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور وہ بھی اب ریزالو ہو رہا ہے بہت تیزی سے. رائٹ. تو سمن جو باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ہمیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ آئی ایم شیور پاکستانیز کیونکہ وہ ہر وقت کنیکٹڈ رہتے ہیں اور جو ہمارا ادارہ اٹ از فار دیم 24/7 وی آر for working for their convenience, facilitation. اور اس میں یہ کہ بہت سارے ایشوز اور گریونسز کے علاوہ مطلب وطن پاک کی ترقی کے لیے they are already playing an important role and we do appreciate their services. Right. اچھا سمن, بہت سارے ہمارے اوورسیز ایسے ہیں جو کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, وہاں جاتے ہیں, انہیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا ادارہ ڈیفینیٹلی سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. کوئی آسان طریقے بتائیں کس طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں. خصوصی طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پر زمین کے قبضے کے مسائل ہیں, سب سے میجر مسئلہ میرے خیال سے وہ یہی ہوتا ہے. تو وہ کس طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو پھر کس طرح سے جو ہے ان کی معاونت کی جائے گی؟ بیسیکلی جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے اس میں میرے سمیت ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز گورنمنٹ نے لگائے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو سنا جائے, ان کی گریونسز کو پڑھا جائے اور وہ کسی بھی طریقے سے کمیشن کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وی ہیو ہیلپ لائن نمبرز, وی ہیو آن لائن پورٹل, بہت آسانی سے. پورٹل کا تو ذرا بتائیں. آن لائن پورٹل ہے, گوگل کریں, the first thing that comes up is our portal. It is maintained by PITB. continuously ہم اس کو امپروو بھی کرتے رہتے ہیں. سو ایکسیس بہت آسان ہے, ہیلپ لائن نمبرز ہیں, جیسے ہی ہم ویب سائٹ یا گوگل کریں گے تو اوورسیز پاکستانی کمیشن آ جائے. اینڈ رسپانس ٹائم از لائک آئی تھنک within a day or two we are able to reach out to them, sometimes within moments. اچھا, اور کوئی ایسی کوئی ہرڈل جو خاص طور پر ان کے مسائل سمجھنے میں آپ لوگوں کو پیش آتی ہو؟ وہ بیسیکلی ہمیں ان کے مسائل سمجھنے میں ہرڈل بالکل نہیں آتی, لیکن بائی ورچو آف ٹوڈیز پریزنس آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دا سم آف ٹائم وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتے ہیں بیکاز ایک ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب تک کمیشن کے پاس کوئی ایشو رپورٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی بہت کمپلیکس ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں سم ٹائمز ان کے اپنے ریلیٹیوز اور جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے ان کے وہ سب ہوتے ہیں. سو سم ٹائمز بینگ اوورسیز ہم ان کو تو بہت پریویلیج ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دے ڈو گیٹ اوفینڈیڈ کہ جی اس پہ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے, بٹ سم ٹائمز اٹ از لائک اے فیملی افیئر, سو اس میں کمیشن بھی ایک حد تک سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان کی جو پرابلمز پاکستان ریلیٹڈ ہے صرف انہی کو ریزالو کرتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ باہر پھنسے ہوتے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا واپس بھجوائے جاتے ہیں, تو ان کی فیسیلیٹیشن کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرے ڈیسک پہ جو بھی چیز آ جائے گی آن لائن پورٹل پہ وٹ ایور از رپورٹڈ اس کو ہم کسی نہ کسی متعلقہ ادارے یا اتھارٹی تک امیڈیٹلی پہنچا دیتے ہیں. وی آر ان اے وے ویری یونیک آرگنائزیشن کہ کچھ بھی جو ہمیں رپورٹ ہوتا ہے اینی ون فیسنگ اینی پرابلم ابراڈ وہ پھر جس بھی ادارے سے ریلیٹڈ ہے وی آر آلویز دیئر, اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور اگلے ادارے کی جانب آپ ریفر کر دیتی ہیں اور جو متعلقہ شخص ہے جس کو پرابلم ہے, جس طرح سے علی نے ذکر کیا کہ ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے یا وہاں رہتے ہوئے کوئی پیچیدگیاں ہیں تو وہ پھر اس کو ریزالو کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے پاس ہے نمبر؟ آئی تھنک ناؤ اٹ از ریئلی کوئک بیکاز جو بھی نیڈی ہیں اور وہ کسی کرائسس لائک سچویشن میں ہیں ان کو ہیلپ اور سپورٹ امیڈیٹلی ایکسٹینڈ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سمن ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ کا ادارہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. آپ کے لیے ہم سمندر پار جو ہمارے پاکستانی موجود ہیں تارکین وطن ہیں ان کے لیے مزید پورٹلز, مزید جو ہیں محکمے, مزید ادارے موجود ہیں جن سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی مشکلات شیئر کر سکتے ہیں, اور اب ان کا ازالہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں.